جو ابھی موجودہ فتنہ چل رہا تھا سوشل میڈیا پہ بلاسفیمی کا، قبلہ سید شبیر حسین شاہ صاحب سرپرست ہیں لیگل کمیشن آن بلاسفیمی کے، الحمدللہ ہر لحاظ سے ہماری سرپرستی فرماتے ہیں۔ یہ قادیانیوں کا جو کیس ہوا اس کی بھی سرپرستی آپ نے فرمائی، اور الحمدللہ تاجدار گولڈا کے نور نظر پیر سید شمس الدین شمس انہوں نے پٹیشن فائل کی، اور یہ سہرا بھی الحمدللہ ایک دفعہ پھر یہ جو فتنہ قادیانیت تھا اس کا سہرا پھر تاجدار گولڈا اور آستانہ اعلیٰ گولڈا شریف کے سر کیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آقا کا جو غلام ہے، آقا کا جو غلام ہے۔ حضرات گرامی قدر، وقت بہت بیت چکا، جو موجودہ کیس کے حوالے سے مجھ سے کہا گیا، بزرگوں نے بھی کہا اور منتظمین محفل نے بھی کہا کہ مرحوم واجد زرین عباسی کے حوالے سے کچھ عرض کریں، میں مختصراً 4-5 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، اس کیس کے حقائق سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ مجموعی طور پر ابھی تک پاکستان میں 28 جو گستاخ ہیں، جتنے شاہ صاحب نے بتایا کہ 350 گرفتار ہیں، ان میں سے 28 گستاخوں کو سزائے موت ہو چکی ہے، اور اس 28 میں ایک ملونہ ایک عورت بھی ہے جو مسلم تھی، اس کو پہلی اوریٹون کی ہے، وہ پہلی عورت تھی جس کو سزائے موت ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے گستاخ پکڑے جا رہے ہیں، اگر یہ کوئی جھوٹا مقدمہ ہوتا تو عدالت کسی کو اس طرح سزائے موت نہ سناتی۔ موجودہ جو کیس ہے واجد زرین کا، اسی علاقے سے اس کا ملعون کا تعلق، جون 2021 کو یہ بلاسفیمیس گروپ جوائن کرتا ہے، صرف جوائن نہیں کرتا، پھر وہ شیئرنگ کرتا ہے، آگے پوسٹیں بھیجتا ہے، تصاویر بھیجتا ہے، اور جو گروپ جس کے نام سے وہ بنایا بدبخت نے، وہ مخدومہ کائنات سیدہ کائنات تھے، جن کی طہارت کی گواہی قرآن پاک میں موجود ہے، جن کی پاکیزگی کی گواہی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اس گروپ کے نام سے حضرات گئے ہیں، اور مائک رام منیب عباسی صاحب بھی گئے ہیں، باقی دوست بھی گئے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہزاروں نے لاکھوں ویڈیو اس نے شیئر کی، جس میں چلڈرن کی وہ پورنوگرافی کی ہے، اور جو جس طرح شاہ صاحب نے بتایا کہ انسانی جسم کے وہ اعضاء جس پہ وہ گندہ کی ہوئی ہیں چیزیں، اور اس بدبخت سے 2 قرآن مجید ریکور ہوئے، جس کے ساتھ وہ، اور اس کا باپ یہ کہتا ہے کہ کوئی ثبوت نہیں ہے، اور جس وقت وہ قرآن پاک ریکور ہوتا ہے، وہ فرد میمو کا اس کا باپ خود گواہ ہے، اس کے دستخط موجود ہیں، اس پہ نشان انگوٹھا موجود ہے، اور جس طرح 6 صفحات پہ مشتمل مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، اور اسی طرح کچھ نعتیں ہیں، جس طرح اس نے بگاڑ کے وہ الفاظ شامل کیے ہیں، اگر پڑھ لے تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہی ضائع ہو جاتا ہے، اتنی گستاخی کی ہے۔ اور جو قرآن پاک کے ساتھ اس نے کی ہے صفحات کے ساتھ، وہ بھی اس کی انسانی اعضاء کی کیا چیزیں کیا کہ میں بتاؤں اپنے فزیکل ایکٹ جو کیا ہے اس کے ساتھ۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ثبوت نہیں دیے گئے، فرد جرم عائد ہوتی ہے تو سب سے پہلا کام عدالت یہ کرتی ہے، کسی بھی ملزم کے خلاف جو ثبوت ہوتا ہے تو وہ اس کو دکھاتی ہے، وہ دیتی ہے کہ آپ کے خلاف یہ فرد جرم عائد ہونے جا رہا ہے، تو وہ اس کو ثبوت دیے گئے۔ 13 گواہان پیش ہوئے، 13 گواہان پہ اس کے وکیل جو پنڈی کا بابا وکیل، سینئر وکیلوں میں چند میں ایک نام ہے، وہ وکیل انہوں نے پیش کیا، اس نے جرا کی، ایک دفعہ کی درخواست دی، خارج ہوئی، ہائی کورٹ میں گیا، وہاں سے خارج ہوئی، پھر دوبارہ درخواست دی، پھر یہاں سے خارج ہوئی، پھر ہائی کورٹ سے خارج ہوئی، پھر سپریم کورٹ میں جا کے اس نے رجوع کیا، وہاں سے بھی اس کو ریلیف نہیں ملا۔ الٹیمیٹلی عدالت نے
جب شہادتیں مکمل ہو گئی تو ہم کہتے ہیں 342 کی اسٹیٹمنٹ آخری بیان کہ ملزم کے سے پوچھا جاتا ہے سوالات کی صورت میں کہ آپ کے خلاف یہ کیس کیوں بنا، اس کا وہ جواب دیتا ہے۔ آخری سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا اپنی شہادت فائل میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے لکھا کہ نہیں، کچھ نہیں کہنا چاہتا ہے، یعنی شہادت نہیں دینا چاہتا۔ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت تھے تو وہ دیتا، اور پھر کہا گیا کہ شاید اس کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا۔ اکاؤنٹ چلے ماننے والی بات، ہیک ہو گیا، اس کی فیملی کی ویڈیو، اس کی بہنوں کی ویڈیو تو کسی نے نہیں ڈالی ہوتی۔ یہاں تک معاملات پہنچ چکے ہیں۔ تو الحمدللہ عدالت نے 295A اس کی سزا 10 سال ہے، 10 سال اس کو سزا ملی۔ 295B تو انہیں قرآن پاک کی عمر قید سزا بنتی تھی، عمر قید ہی دی گئی۔ 295C سزائے موت ہے، سزائے موت ہی دی گئی۔ 298 3 سال سزا تھی، 3 سال ہی سزا دی گئی۔ اور سیکشن 11 پیٹا جو اس نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا، اس کی 7 سال سزا تھی، 7 سال ہی سزا دی گئی، یعنی سزائے موت کے علاوہ اس کو 45 سال سزا دی گئی اور 55 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، واجد ملول کی ایک سزا، واجد زند کی ایک سزا، تاجدار ختم نبوت۔ آپ انہوں نے قانون کے مطابق اپیل کر رکھی ہے، عدالت عالیہ ہائی کورٹ میں ان کی اور پنڈی بینچ میں اپیل پینڈنگ ہے۔ الحمدللہ جس جانفشانی سے یہ مقدمہ اور باقی مقدمے لڑے گئے، انشاءاللہ اسی جانفشانی سے شاہ صاحب کی سرپرستی میں انشاءاللہ اس کیس کی پیروی کی جائے گی۔ آپ اب آپ کی جذبوں کو سلام، آپ کی عشق و سلام، اور آپ کی جو عقیدت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس وقت آپ کے علم میں یہ بات آئی تو آپ نے یہاں پہ ریلیاں نکالی اور باقاعدہ جلوس نکالے اور اس محفل کا انعقاد کیا۔ آج بھی الحمدللہ راستے میں آتے ہوئے 2-3 جگہ پہ ہم رکے، یہی ایشو ڈسکس ہوا۔ انشاءاللہ پوری جانفشانی سے جس طرح سے یہاں سے سزائے موت ہوئی ہے وہاں سے بھی انشاءاللہ برقرار رہے گی۔ اور آپ سے تعاون یہی چاہیے کہ ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا۔ جو لیگل کمیشن بلاسفیمی کا موٹو ہے کہ قانون کو ہاتھ نہیں لینا، خدا کی قسم کہ ایک جو انکریمنیٹنگ میٹیریل ہے، ایک صفحہ اگر آپ کو دکھا دیا جائے، کوئی کسی بھی ملزم کا ایک صفحہ دکھا دیا جائے تو 10 منٹ کافی ہیں کہ اس شہر کو جلنے کے لیے۔ لیکن کسی بھی طرح، جیسے شاہ صاحب نے بتایا، کسی بھی جگہ کسی بھی علاقے میں ملزم کے گھر والوں کے علاوہ جو ایف آئی اے بتاتی ہے اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں بتایا جاتا کہ اس طرح کی گستاخی ہو جاتی ہے۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، جو یہ پروپیگنڈا چل رہا ہے نا کہ پاکستان میں جو بلاسفیمی لاز ہیں ان کا استعمال صحیح نہیں ہوتا۔ ہم قانون کے دائرے میں رہ کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی، وما علینا البلاغ۔ ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ مکتب نبی کے مقتول، مکتب نبی کے مقتول، جرأت و بہادری۔ خیر القادر۔ میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ جس طرح عمران خلیل صاحب نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس وقت 28 جو گستاخ تھے ان کو سزا ہو چکی ہے۔ اب یہاں پہ کچھ چونکہ رپورٹس ہم نے دیکھی ہیں مختلف جگہوں پہ وہ مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس میں چیزوں کو گڑ مڑ کیا جا رہا ہے۔ یعنی بلاسفیمی کے حوالے سے جتنے کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں کہیں پہ بھی، تو ان سب کو اکٹھا کر کے وہ جو کمزوریاں تھیں اس کو سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ ساری ان کا فائدہ ان مجرموں کو ساتھ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو میں عرض کر دوں کہ لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان کے وکلاء جن کیسز کو دیکھ رہے ہیں ان کی تعداد 350 کے قریب ہے، اور ان میں سے 28 لوگوں کو سزا ہوئی ہے، اور باقی جو لوگ ہیں ان میں سے ایک بندہ بھی بری نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیسز فیک نہیں ہے۔ اگر کیسز کمزور ہوتے، کسی جگہ پہ کوئی کمزوری ہوتی، ایف آئی اے کی طرف سے کوئی کمزوری ہوتی، تو ان کو کسی نہ کسی مرحلے پہ ریلیف ملتا، اور ان 28 جو لوگ ہیں ان کو سزا ہوئی ہے، اور ان میں سے 2 کی جو سزا ہے
وہ ہائی کورٹ سے بھی کنفرم ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیسز اس طرح نہیں ہے کہ یہ جس طرح ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ شاید ویسے لوگ پھنس جاتے ہیں. اور ایک بات اور عرض کروں کہ ایک ہوتا ہے تھانے میں آپ کو ایف آئی آر کرتے ہیں، اس کا طریقہ اور ہوتا ہے، ایف آئی اے سابق کرام کا طریقہ اور ہوتا ہے. ویسے جو پولیس ہے وہ ایف آئی آر درج کرتی ہے، اس کے بعد انویسٹیگیشن کرتی ہے، لیکن ایف آئی اے سائبر کرائم پہلے انویسٹیگیشن کرتی ہے، ایویڈنس مل جاتی ہے تو اس کے بعد ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اس کے بعد باقی پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. باقی یہاں پہ جو ان کی لیبارٹریز ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہاں پہ شاید جو چیزیں کچھ حوالے سے کچھ اباب ہیں جو اس حوالے سے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں. تو وہ جو لیبارٹریز کا معیار ہے جہاں سے رپورٹ بنتی ہے وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ہے. اور اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ جو ملزمان ہیں ان کے ورثاء، ان کے لیے کورٹس کے راستے کھلے ہیں، ان کے پاس اگر ثبوت ہے کچھ چیزیں ہیں تو وہ کورٹس میں پیش کر سکتے ہیں. باقی لیگل کمیشن اسلامی پاکستان کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قانونی راستے پہ چلنا ہے، ہم نے قانون کی جنگ لڑنی ہے، کورٹ کے ذریعے، ملکی اداروں کے ذریعے یہ جنگ لڑنی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں کہ لیگل کمیشن یہ جو گرفتاریاں ہیں یہ ایف آئی اے کرتا ہے. لیگل کمیشن وکلاء جو ہیں وہ مدعیان جو ہیں ان کی ہیلپ کرتے ہیں، ان کی معاونت کرتے ہیں تاکہ انہیں کوئی دقت نہ ہو. لیکن جو اصل فوکس لیگل کمیشن اسلامی کا ہے وہ دوسرے ایشوز پہ ہے. مثلا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پی ٹی اے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور سوشل میڈیا پر ایک ایسی فائر وال ہو کہ پاکستان میں اس ایسی بلاسفیمی کا، ایسی بے حیائی کا کوئی لنک پاکستان میں اوپن نہ ہو سکے جہاں سے شیئر نہ کیا جا سکے. اور اس حوالے سے کوشش ہوئی ہے. اس میں مختلف جو ہمارے ادارے ہیں، بالخصوص جو ہماری یونیورسٹیز ہیں، ہمارے پاکستان میں جتنی یونیورسٹیز میں سائبر سیکیورٹی ٹیکنالوجی کی لیبز موجود ہیں ان تمام کے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں ان پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. اس میں ساتھ میں جو ماڈرن ٹیکنالوجیز کا شعبہ ہے، جتنی یونیورسٹیز میں یہ شعبہ موجود ہے ان سب کے ہیڈز بھی اس کمیٹی میں شامل کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ دنیا میں مختلف ممالک میں جو لوگ سوشل میڈیا یہ جو سائبر سیکیورٹی ہے اس کے حوالے سے جو کمپنیز خدمات سر انجام دے رہی ہیں ان کے جو ماہر ترین لوگ ہیں ان کی خدمات بھی حاصل کی گئی. اس کے علاوہ کورٹس میں ریٹ کر کے مختلف اداروں کو پابند کیا گیا ہے کہ اس غلاظت کو روکنے کے لیے جس ادارے کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں. اس کے علاوہ جو ملک کے تعلیمی ادارے ہیں ان کو بھی ساتھ انوالو کیا گیا ہے کہ وہ اس کی اویئرنیس کا پلان کریں. مثلا ایچ آئی سی کے ساتھ اس حوالے سے رابطہ کیا گیا اور کورٹ کے ذریعے ان کو بھی اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ اپنی یونیورسٹیز میں اس پہ اویئرنیس کے پروگرام رکھیں تاکہ طلباء کو ان چیزوں سے آگاہ کیا جا سکے اور انہیں بچایا جا سکے. اس کے علاوہ پی ایل ای کے ساتھ مل کے اخبارات میں اس حوالے سے کالم کے حوالے سے بھی ان سے بھی گزارش کی گئی اور اس پر کسی حد تک ورک ہوا بھی ہے. ایف ڈی ای کو اس میں انوالو کیا گیا ہے. یعنی ملک میں جتنے ادارے ہیں، ریڈیو پاکستان ہے، پی ٹی وی ہے، پیمرا ہے، جو بھی اس ایشو پہ اویئرنیس کے حوالے سے کوئی کردار ادا کر سکتا ہے سب کو اس میں انوالو کیا گیا ہے تاکہ سب اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں، اویئرنیس پیدا ہو. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے جو ارباب بست و کشاد ہیں وہ غفلت کریں تو شاید ان کو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک باپ اگر غفلت کرے گا تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. آپ نے تو ایک مثال دیکھ لی ہے کہ بات کہاں تک جا سکتی ہے. اور میں آخری بات یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم کو سمجھنا چاہیے بعض لوگوں کا ذہن اس بات کو قبول نہیں کرتا کہ دیکھیں فلاں تو مولوی ہے اس کا بیٹا گستاخ کیسے ہو سکتا ہے، فلاں تو نعت خان ہے وہ گستاخ کیسے ہو سکتا ہے، فلاں تو پیر صاحب ہے ان کا بیٹا گستاخ کیسے ہو سکتا ہے. تو یاد رکھیے کہ سرکار کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب بندہ بے حیا ہو جاتا ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ اس حدیث مبارک سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ وہ جو علامہ نے کہا تھا نا کہ ان کا طریق کیا ہوگا، یہ فکر عرب کو فرنگی تخیلات دے کے اسلام کو حجاز و یمن سے نکالنے کی کوشش کریں گے. تو وہ کیا ہے کہ جب بندہ بے حیا بن جاتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ہم نے خود دیکھا ہے سرکار کی نعتیں پڑھنے والا بے حیا ہو گیا تو تاجدار کائنات کا گستاخ بن گیا. قرآن کا حافظ قرآن کی تلاوت کرنے والا بے حیا ہو گیا تو قرآن کا گستاخ بن گیا. ہم نے اہل تشیع مکتب فکر سے بلانگ کرنے والے لوگ دیکھے ہیں
جو سیدہ زہرا پاک کے قصیدے پڑھتے تھے، جب بے حیا ہوئے تو مخدومہ کونین کی گستاخ بن گئے. اس کا مطلب یہ کہ کوئی بندہ یہ نہ دیکھے کہ میرا بیٹا نمازی ہے، میرا بیٹا ناخوان ہے، میرا بیٹا اس راستے پر نہیں چل سکتا. اگر کوئی بے حیائی کے دلدل میں دھس گیا، قوم کے دلدل میں دھس گیا، تو پھر اللہ کسی کو بچا دے تو بچا لے، وگرنہ یہ چلتے 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 آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ دست بستہ گزارش کروں گا. اب میں نے پہلے عرض کیا، ہم کسی سے اور کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے، ہم آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے، ہماری کوئی اپیل نہیں ہے. ہماری صرف ایک گزارش ہے دست بستہ کہ ہر بندہ اپنے بیٹوں پہ نظر رکھے، اپنی بچیوں پہ نظر رکھے. ہر بندہ خود سوشل میڈیا کو دیکھیں. میں یوز کرتا ہوں، آپ یوز کرتے ہیں، تو کبھی ایک دن بیٹھ کے بڑوں کو بھی میں سمجھتا ہوں اپنا احتساب تو کرنا چاہیے. میں اگر آج رات سونے سے پہلے 1 گھنٹہ یہ سوچ لوں کہ میں نے آج دن تک گزشتہ 20 سال جو سوشل میڈیا یوز کیا تو میں نے کیا دیکھا ہے، دیکھنے والی چیزیں دیکھی ہیں یا نہ دیکھنے والی چیزیں دیکھی ہیں، میں نے اس سے خیر کتنا حاصل کیا ہے اور شر کتنا سمیٹا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک امام خطیب کو بھی اس پہ اپنا احتساب کرنا چاہیے، ایک باپ کو بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے، ایک سیاسی کارکن کو بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے، ایک استاد کو بھی اپنا احتساب کرنا چاہیے. اور جب ہم خود اپنا احتساب نہیں کریں گے تو ہم اپنے بچوں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں. اور کوشش یہ کریں کہ بچوں کو پابند کریں کہ فیک آئیڈینٹی کے ساتھ اگر شناخت کے ساتھ کوئی بچہ اکاؤنٹ بناتا ہے، چاہے فیس بک کا بناتا ہے، کسی کا بھی بناتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا نیگیٹو یوز کرے گا. بچوں پہ نظر رکھیں کہ وہ جو بھی اپنے اکاؤنٹس بنائیں، آئی ڈیز بنائیں، وہ اپنی اصل شناخت کے ساتھ بنائیں. اور دوسرے گھروں میں اس بات کا خیال رکھیں کہ بچوں کو تنہائی میں موبائل یوز کرنے کی اجازت نہ دیں. موبائل ایسی جگہ پہ یوز کریں جو کامن جگہ ہو، مثلا ٹی وی لاؤنج ہے جہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی کوئی آ سکتا ہے، ابھی باپ آ سکتا ہے، بھائی آ سکتا ہے، ماں آ سکتی ہے، وہاں بیٹھ کے یوز کریں. اگر تنہائی میں بیٹھیں گے تو آپ بچوں کو مانیٹر نہیں کر سکتے. اور کبھی کبھی اچانک بھی بچے کا موبائل لے کے دیکھ لیا کریں کہ وہ کیا کرتا ہے. بچوں کے موبائل پہ جو پاس ورڈ لگے ہوئے ہیں وہ آپ کے علم میں ہونے چاہیے کہ آپ ہر چیز کو دیکھ سکیں. اور اس کے علاوہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے. ایسی پیرنٹل ایپس موجود ہیں، پیرنٹل کنٹرول ایپس موجود ہیں جن کے ذریعے آپ مانیٹر کر سکتے ہیں کہ آپ کے بچے نے دن میں کون کون سی ویب سائٹ دیکھی. لیکن ظاہر ہے وہ ہر شخص شاید اتنی اہلیت نہیں رکھتا کہ استعداد نہیں رکھتا، لیکن یہ چند چیزیں تو ہر بندہ کر سکتا ہے. اور ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ روزانہ ایک ٹائم مقرر کر دیں جو آپ اپنے گھر میں ٹائم ٹیبل کے مطابق سمجھتے ہیں. فرض کے 9 بجے کا ٹائم مقرر کر دیں کہ 9 بجے کے بعد کسی بچے نے موبائل یوز نہیں کرنا. اور 9 بجے کے بعد جب بچے اپنے کمرے میں سونے کے لیے جائیں تو موبائل اپنے والد کے پاس یا کسی ذمہ دار گھر کے فرد کے پاس اس کی کسٹڈی میں لے کے جائیں. اگر موبائل لے کے وہ اپنے کمرے میں جائیں گے تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس ڈیٹا کے ذریعے کیا کچھ ہوتا ہے. اور جو فتنے ہیں وہ ہمارے سامنے، جب پتہ نہ ہو بندہ غفلت کر دے تو وہ اور بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اگر پیغام پہنچ جائے، بندہ سمجھ بھی جائے اس دور کا خطرہ کیا ہے، اس کے بعد بھی اگر انسان سستی کرے تو پھر میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی بدبختی نہیں. انسان کے لیے اللہ نے 1000 نعمتیں دی ہیں، لیکن اولاد سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ اولاد جیسی قیمتی چیز اللہ نے عطا کی ہے، اور ہم اگر اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کر سکیں، اس کو برائی سے نہ بچا سکیں. اور میں نے پہلے بھی عرض کی کہ سیاست کی جو سب سے بڑی برائی ہے کہ بے حیائی ہے، کیونکہ اس سے وہ رستہ کھلتا ہے جو چلتے 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 انسان کو ایک ایسی دلدل تک لے جاتا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں. تو میں آپ کی خدمت میں اس گزارش کے ساتھ اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ اویئرنیس جتنی پھیلا سکتے ہیں، یہ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوست احباب میں، جہاں تک بھی آپ کسی کو اس حوالے سے پیغام دے سکتے ہیں تو اپنا کردار ضرور ادا کیجیے. بہت شکریہ. حاضرین محترم، آپ نے محترم المقام فخر سادات صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی کا انتہائی درد سے بھرپور کلام گفتگو آپ نے سنی. محترم المقام جناب محترم راجہ عمران خلیل ایڈوکیٹ صاحب، ان کا دکھ آپ نے سنا. آج یہ ہم میں سے ہر فرد اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے عملاً میدان میں کود جائے، اپنی اولاد پر نظر رکھے
اور دی گئی ہدایات کو اپنی زندگی کا کچھ نہ بنا لیں۔ میں محترم پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب کا، محترم آپ کا ایک بار پھر دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، محترم راجہ عمران خلیل صاحب آپ کا، اور محترم المقام علامہ ڈاکٹر ارشد مصطفی صاحب کا، آپ کا انتہائی دل کی امی گرمی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ لمحات ہمیں دیے، ہماری رہنمائی فرمائی اور تربیت کی ایک راہ ہمیں دکھلائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں علاقہ بھر کے آنے والے تمام علماء، بالخصوص محترم المقام ڈاکٹر مبشر الازہری صاحب، بہت سارے دیگر دوست جنہیں میں گفتگو کا موقع نہیں دے پایا ہوں، میں سب سے ہاتھ جوڑ کر مدد خواہ ہوں۔ وقت کی کمی کے باعث آپ احباب اپنا کلام ہمیں سنا نہیں سکے۔ آنے والے تمام معزز مہمانان گرامی قدر کا ایک بار پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص ہمارے اس قافلہ عشق و محبت کے سالار ہیں محترم رحیل خان قادری، صدر پاکستان سنی تحریک ضلع مری، وہ آج تشریف لائے ہیں اور پہلے دن سے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ دیگر ہمارے سیاسی زوبا قائدین آج کی اس مجلس میں تشریف لائے ہیں اور بڑے مختصر وقت میں یہ تائیدار ختم نبوت کانفرنس اس کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے۔ شاید آپ احباب کی شان کے مطابق تو ہم اہتمام نہیں کر پائے، میں معذرت کرتے ہوئے سارے احباب سے گزارش کروں گا کہ بڑے خطرناک حالات میں مختصر سے وقت میں یہ کوشش کی گئی ہے، جو کوشش کی گئی ہے اسے قبول فرمائیں۔ محترم المقام علامہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی دعا فرمائیں گے، اور دعا سے پہلے سارے احباب آنکھیں ایک بار بند کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں نذرانہ درود و سلام پیش فرما دیں۔ الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ جو ظلم ہوا ہے جس سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دکھایا گیا ہے، اس دکھ درد کو محسوس کرتے ہوئے ایک بار آنکھیں بند کر کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش فرما دیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وآبائک وازواجک یا سیدی یا حبیب اللہ۔